اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، بندہ بال جیسے رکھ لے، کپڑے جیسے پہن لے، اے مولوی میں قراڑ کی تھی بیٹھے نہیں دیتے، ایسے کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی ملک کا فوجی ہو، پولیس والا ہو، محافظ ہو، فورس کا ہو، اس کی ایک اپنی ورزی ہوتی ہے، اس وردی کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنا یونیفارم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک ملک کا فوجی اگر دوسرے ملک کا یونیفارم پہن لے اور وہ 100 کہتا پھر ابھی نادرہ لکھو جو میرا نام پاکستان لکھا ہوا ہے، لیکن میں کمیز انڈیا والی پاتی ہے، کوئی مانے گا کہ یہ پاکستانی ہے؟ نہیں مانے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری وردی ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھا کے دی ہے، سرتا پاؤں ہمیں دین بنا کے دی ہے، ہم اس کی مخالفت میں چلیں گے تو کیا؟ اب ایک بات کرتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے، میری بات کو اپنے کانوں سے دل کی کھڑکی تک راستہ دینا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک کپڑے جائیں گے؟ بولیے، نہیں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا موبائل جائے گا، شناختی کارڈ جائے گا، پاسپورٹ جائے گا، کوئی اور بورڈنگ کارڈ یا ٹکٹنگ جائے گی، کوئی گھر کے کاغذات یا دکان کے کاغذات جائیں گے، کوئی مال و دولت جائے گا، کوئی سونا چاندی جائے گا؟ کیا جائے گا؟ ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ ایک کفن جائے گا۔ ادھر اگر سوال جواب نہ ہو، صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ تم میں تمہارے نبی کا کون سا طریقہ موجود ہے اس وقت جسم کے اوپر، تو وہ ایک داڑھی سنت ہے جو ہم پیش کر سکیں گے، یہ ایک یہی سنت ہے چہرے پر۔ اس وقت ہمارے جسم سے کپڑے اتر چکے ہوں گے، ہمارے موبائل ضبط ہو چکے ہوں گے، ہمارے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ موجود نہیں ہوں گے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی معاملہ اور دولت ثروت نہیں ہوگی۔ یہ واحد سنت ہے جس کو ہم قبر میں لے کر جائیں گے۔ آج ایسے ہی کوئی مون کے بیٹھے ہیں، پچھو لوسو کیسے بچی روز فجر نہ لوٹ دیں، نئی صاحبائی کو ذرا چھک کے منہ ایک وال لزدہ کھڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تھوڑا غور تو کرنا چاہیے یار، تھوڑا سا تو کچھ سوچ لینا چاہیے۔ ایک شخص سے میں نے کہا تو اس کو داڑھی رکھنے کی عادت نہیں تھی، تو داڑھی کے خلاف بھی بات کرتا تھا، تو مجھے کہنے لگا مولانا داڑھی تو کافروں کی بھی ہوتی ہے، آپ نے داڑھی میں اسلام بنا لیا ہے، اور بابا اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کافر کپڑے بھی پہنتے ہیں، ایسے ایسے کافر میں نے دیکھے ہیں، تو بسم اللہ کر، یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ اور بے وقوف انسان، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اسی نبی نے اس کو سنت واجبہ قرار دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف سنت ہے، داڑھی مبارک صرف سنت نہیں ہے، داڑھی مبارک سنت واجب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر صرف سنت ہے نا، عام سے سنت غیر موقعہ، وہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، آپ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کی تاکید نہیں آئی، صرف سنت ہے۔ تو داڑھی اگر صرف سنت ہوتی تو اسے کبھی کاٹ لیا جاتا، کبھی رکھ لیا جاتا۔ ایک بندے نے کہا نہیں مولانا وہ صرف سنت ہے۔ میں نے کہا ایک سنت میں دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب شادی ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ ان نکاح من، بولیے ان نکاح من سنتی، شادی سنت ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ڈوڑی وارا رنگ تیرے کو تو ڈوڑی وارا تیرے پڑوسی کو لو، یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا کبھی رکھیں کبھی چھوڑ دیں، تو نے خود کہا سنت کا مطلب یہی ہے۔ تو پھر چپ۔ کہتے اس سنت کا معنی لازمی سنت، میں کہا این سنت کا معنی سنت واجبہ، وہ سنت تو تجھے سمجھ آتی ہے، یہ سنت تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے اخلاق کی نہج کی تنزلی کا عالم میں ہم اس پر دلیلیں، ہاں یہ کہیں کہ میری غلطی ہے بابا، میں رسول اللہ والا چہرہ نہیں بنا سکا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، یہ کہ یاد رکھیں کوئی گناہ بندہ کرے اور اس گناہ پر شرمندگی کہے کہ میرے مولا غلطی ہے، ایک دن مجھے معافی اور توبہ کی توفیق دے دے، یہ بندہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، اللہ اسے ایک دن توفیق دے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ بھی کرے اور ڈٹ کے کہنے میں ٹھیک کر رہا ہو، تو ایسے بندے کا بعض اوقات ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، پھر ایمان بندے کا نہیں رہتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا